بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلافت عثمانیہ کا دور نہایت ہی تبکناک گزرا ہے۔ عثمانیہ خلفاء کے اشعار اسلام سے محبت اور لگاؤ کے کئی تاریخی واقعات کتابوں میں آج بھی سنہری حروف میں مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے لیے روشن باب کا درجہ رکھتے ہیں۔ عثمانی خلفاء کی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 10ویں صدی ہجری میں عثمانی خلیفہ سلطان سلیم جب خلافت کی مسند پر پرجمع ہوئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب طبقات کو مصر سے استنبول لے آئے اور ان کو محفوظ بنانے کے ساتھ اس کمرے میں دن رات مسلسل تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا جو 4 صدیوں تک جاری رہی۔ سلطان سلیم ایک دردمند حکمران کے ساتھ حب رسول سے بھی سرشار تھے۔ خلافت ملتے ہی آپ نے مصر کا دورہ کیا اور وہاں موجود طبقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ترکی لے آئے اور استنبول میں اپنے محل توپ کے سرائے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مستقل کمرہ تیار کیا اور اس کمرے میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حفظ قرآن کو بھی مقرر کیا۔ وہ 24 گھنٹے یہاں تلاوت کرتے رہے۔ حفظہ کی ڈیوٹیاں مقرر تھی اور ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر تلاوت شروع کر دیتی تھی۔ اس طرح یہ سلسلہ بعد کے خلفاء نے بھی جاری رکھا۔ اس طرح دنیا میں شاید یہ واحد جگہ ہے جہاں 400 سال تک مسلسل تلاوت قرآن ہوتی رہی اور اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد یہ مبارک سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ اسی طرح خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ عبد الحمید ثانی کا نام بھی آتا ہے جنہوں نے یورپی ملک فرانس میں گستاخ رسول کی کوشش کو ترکی میں بیٹھے ہوئے ناکام بنا دیا تھا۔ آپ کے فیصلے سے یورپ کا طاقتور ملک فرانس لرز کر رہ گیا تھا اور فرانس کی حکومت نے آپ کے تمام مطالبات سر جھکا کر تسلیم کر لیے تھے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے ہم سے لازمی شیئر کریں اور اپنے پسندیدہ موضوع کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیچے کومنٹس لازمی کریں۔ شکریہ۔